بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم یہ بنگلہ خالی چھوڑے جا رہے ہیں، ثانی سے کہو اپنے پاپا کو قتل کرانے کا منصوبہ بنانے والے ایک مجرم کو یہاں آ کر وصول کر لے۔ ثنا نے ناصرہ سے کہا، بابی پہلی بار ثانی اور پارس ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، اس بار بھی کوئی بات سنے بغیر دماغ سے نکال دیں گے، کیوں نہ ہم فرحاد صاحب کے پاس چلیں؟ دونوں خیال خوانے کی پرواز کر کے میرے پاس آئیں۔ ثنا نے کہا، انکل السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام، میں دو آوازیں سن رہا ہوں۔ کون ہو؟ میرا نام ثنا ہے اور میرا نام ناصرہ ہے۔ اچھا سمجھ گیا، بولو کیسے آنا ہوا؟ انکل یہاں بگوٹا شہر میں پارس آپ سے زیادہ ہم سے قریب ہے، لیکن ایک بار ہم اس کے پاس گئے تھے، ثانی اور پارس دونوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں وہ واقعہ سن چکا ہوں بیٹے، میں اس کا باپ ہوں، مگر میں بھی پارس اور پورس کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا ہوں۔ ان دونوں کو سمجھتے سمجھتے تم بھی بوڑھی ہو جاؤ گی، کیا یہی شکایت کرنے آئی ہو؟ جی نہیں، ایک خوشخبری ہے، آپ کو قتل کرانے کا معاوضہ لینے والا دوسرا مجرم شیڈو ہماری حراست میں ہے، اس کا نام جان رابرٹ ہے۔ پلیز آپ ہمارے دماغ میں آ کر اس کے دماغ میں پہنچیں۔ میں ان کے اندر آیا، انہوں نے مجھے رابرٹ کے دماغ میں پہنچا دیا۔ اس کے مختصر سے چور خیالات پڑھ کر یقین ہو گیا کہ وہ وہی آدمی ہے۔ وہ دونوں میرے دماغ میں تھیں۔ میں نے کہا، شاباش، تم دونوں نے کمال کیا ہے، میں ابھی جا کر ثانی اور پارس کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ ثنا نے کہا، انکل پارس سے ایک بات کہہ دیں، میرے بھائی جان بھی اس کی طرح نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تمہاری تسلی کے لیے کہہ دوں گا، میرا مشورہ ہے کہ آئندہ ان دونوں کے معاملات میں کچھ نہ کہا کرو، تماشے دیکھتی رہو۔ ان کی ایک دوسرے سے ہمدردی اور ایک دوسرے سے دشمنی دنیا سے الگ ہے۔ ناصرہ نے کہا، اچھا پاپا اب ہم جاتے ہیں۔ ایسے ہی کیسے چلی جاؤ گی؟ پہلی بار میرے پاس بیٹیاں بن کر آئی ہو، میں تمہیں ایک خوشخبری سنا کر رخصت کر رہا ہوں۔ ثانی نیلما کے بارے میں بتایا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس چڑیل کی آتما آئندہ پورس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آئندہ تم دیکھو گی کہ میں کیسی چال چلتا ہوں۔ وہ دونوں خوش ہو کر شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئیں۔ میں نے ثانی کے پاس آ کر بتایا، ثانی جس بنگلے میں ناصرہ اور پورس کی مدد کے لیے گئی تھی، ہمارا دوسرا مجرم جان رابرٹ عرف شیڈو ایک کمرے میں قیدی بنا ہوا ہے۔ تم اور ثانی شیڈو کو علی کے پاس اس خفیہ اڈے میں پہنچا دو جہاں ان نون کے زخمی بازوؤں کا علاج ہو رہا ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا شیڈو کو بھی ان نون کی طرح کسی جزیرے میں مرنے کے لیے چھوڑا جائے گا؟ بیٹے یہ علی کا معاملہ ہے، اسی پر چھوڑ دو۔ میں فوراً دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنے قریب کسی کی آمد کا احساس کیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ میرے سامنے ڈائننگ ٹیبل کے دوسری طرف سنگریلا کھڑا ہوا تھا۔ کون سنگریلا؟ قارئین اسے بھول نہیں پائے ہوں گے، ماضی میں مجھے قتل کرنے کے لیے جتنے بھی خطرناک اور بے رحم قاتل آئے تھے، ان میں سے سنگریلا اتنا زبردست اور ایسے ناقابل یقین انداز میں لڑنے والا فائٹر تھا کہ کوئی اس کے مقابل آ کر زندہ رہنا بھول جاتا تھا۔ میرے ہاتھوں سے بھی بچ نکلنے والا وہ زبردست انوکھا فائٹر تھا جو ازبکستان کے ایک شہر میں مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے صرف اس لیے فرار ہو گیا تھا کہ اس پر فائرنگ ہو رہی تھی، ورنہ وہ میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک فائٹر کے اعتبار سے سنگریلا میں چند خطرناک صلاحیتیں تھیں۔ دیکھنے میں وہ اتنا دبلا پتلا تھا جیسے انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو اور اس ڈھانچے پر کھال منڈی گئی ہو۔ اس کھال کے اندر گوشت بھی ہوگا، مگر صرف ہڈیاں نظر آتی تھیں۔ مقابل پہلی ملاقات میں یہی سمجھتے تھے کہ اس سے لڑنا اپنی توہین ہے، وہ تو اسے ایک پھونک مارتے ہی ہوا میں اڑ جائے گا۔ میں نے بھی اسے دور سے دیکھ کر یہی سوچا تھا کہ میری جان کا دشمن اور ایسا مچھر، لیکن وہ مچھر وہاں کے سرد برفانی علاقے میں ہاف آستین کی بنیان اور ایک نکر پہن کر رہتا تھا۔
بیٹھا گرم کھولتا ہوا سوپ کا باؤل اٹھا کر یوں گٹاگٹ پی جاتا تھا جیسے ٹھنڈا شربت پی رہا ہو۔ اس طرح پتہ چلتا تھا کہ اس میں اتنی زیادہ قوت برداشت ہے کہ اس پر گرمی سردی کوئی بھی موسم اثر نہیں کرتا ہے۔ اسے ہتھکڑی پہنائی جائے تو اس میں سے ہاتھ نکال لیتا تھا، آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے تو وہ سلاخوں کے درمیان سے نکل آتا تھا۔ کوئی پہلوان بھی اس کی کلائی پکڑے تو اس کی مٹھی سے اپنی کلائی کھینچ کر نکال لیتا تھا، اور جب وہ کسی کی کلائی پکڑتا تھا تو یوں لگتا تھا وہ ہڈیوں کا نہیں فولاد کا بنا ہوا ہے۔ اس کی گرفت آہنی شکنجے کی طرح ہوتی تھی۔ لڑنے کا انداز انوکھا تھا، ایک یا ایک سے زیادہ دشمن ہوں تو ان کے درمیان بجلی کی طرح لپک کر ادھر سے ادھر دائیں سے بائیں آگے سے پیچھے یوں جاتا تھا کہ اس پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس پر حملہ کرنے سے پہلے ہی وہ حملے کی ذات سے نکل جاتا تھا۔ فضا میں کئی سیکنڈ تک گردش کرتے ہوئے پنکھے کی طرح گھومتا ہوا مسلسل ایسی فلائنگ ککس مارتا تھا کہ سنبھلنے والا بے ہوش ہونے کے بعد ہی زمین پر گر کر اس کے حملے سے نجات پاتا تھا۔ اس مچھر میں ایسی قوت تھی کہ مقابل کی گردن ہاتھ میں آئے تو ایک جھٹکے سے گردن کی ہڈی توڑ دیتا تھا۔ میں نے ایک طویل زندگی جنگ و جدل میں گزاری ہے، لیکن پہلی بار ایسا کمزور نظر آنے والا خطرناک اور جان نکال لینے والا فائٹر دیکھا تھا۔ میری خیریت اسی میں تھی کہ میں پہلے اس سے دور رہ کر خیال خوانی کے ذریعے اس کے لڑنے کے مختلف طریقوں کی اسٹڈی کرتا رہوں۔ پہلی بار میں نے یہی کیا تھا، دوسرے مقابلہ کرنے والوں کے دماغوں میں رہ کر اس کے ایکشن اور انداز کو سمجھتا رہا تھا۔ ایک اعلی کار کے ذریعے اس پر فائرنگ کر کے بھی دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں گولیاں لگی تھیں، ایک گولی اس کی پشت پہ لگی تھی۔ آخری بار میں اپنے اعلی کار کے ذریعے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے رہا تھا، اس سے پہلے ہی وہ فضا میں اچھل کر پنکھے کی طرح گردش کرتا ہوا ہوٹل کے باہر گیا۔ اس کے گردش کرتے ہوئے جانے کے باعث پھر کوئی گولی اسے نہیں لگی۔ وہ سڑک پر سے گزرنے والی ایک گاڑی کی چھت پر پہنچ گیا۔ 3 گولیاں لگنے کے بعد اسے مر جانا یا بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ زندہ تھا۔ ایسی حالت میں دماغ کمزور ہوتا ہے۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا تو حیرانی ہوئی۔ اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، جیو فرہاد، میرے زخم بھرنے تک جیو۔ پہلے مقابلے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوہے کے چنے ہو، آئندہ دوسرے انداز سے نمٹنے آؤں گا۔ تم زندہ رہو گے صرف میرے لیے، میرے ہاتھوں سے مرنے کے لیے زندہ رہو گے۔ میں نے قارئین کے ذہن میں سنگریلا کی کچھ یادیں تازہ کی ہیں۔ وہی سنگریلا اب اچانک میرے سامنے آ گیا تھا۔ مقدر کبھی مہربان ہوتا ہے اور کبھی نامہربان، پتہ نہیں اس وقت مقدر نے میری زندگی کے کھاتے میں کیا لکھ رکھا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جس بات کی توقع بھی نہیں ہوتی وہی بات سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سنگریلا یوں اچانک میرے سامنے آ جائے گا۔ ایسے وقت مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ میرے چونکنے کے باعث وہ شبہ کر سکتا تھا کہ میں ہی فرہاد علی تیمور ہوں۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنے چونکنے کا انداز بدل دیا۔ چونکنے کے علاوہ حیرانی سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا اور کہا، اوہ گاڈ، مجھے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار اتنے دبلے پتلے شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ میری بات کا برا نہ ماننا، تم تو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتے ہو۔ میرا چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے آواز اور لہجہ تبدیل کیا تھا۔ مجھے پہچان نہ سکا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سب یہی کہتے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے پر انسانی کھال منڈ دی گئی ہے۔ میرے جسم پر شاید 1 کلو گوشت بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں ایک بھی میز خالی نہیں ہے، تم اکیلے ہو۔ میں نے سوچا شاید تم مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ میں نے کہا، اوہ شیور، تم یہاں بیٹھو گے تو میری تنہائی دور ہوگی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، میری ایک بری عادت ہے، میں مہربانی کرنے والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بری عادت بدل سکتی ہے، لیکن جو عادت کے غلام ہونے والی بات ہے وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ نہیں پاتے۔ وہ میز پر رکھے ہوئے مینیو پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، جو برے ہوتے ہیں ان کی برائیوں کے بھی قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ طاقتور کے خوف سے منہ پر قصیدے
سیدھے اور پیٹھ پیچھے بدگوئی ہوتی ہیں۔ کیا تم مجھے کمزور سمجھ کر ایسا کہہ رہے ہو؟ نہیں، میں ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، ایسا گنوار ہوں کہ مچھر کاٹ کر بھاگ جاتے ہیں اور میں انہیں مار بھی نہیں سکتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم بہت دلچسپ باتیں کرتے ہو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگ طاقتور ہو کر بھی مچھر کو مار نہیں سکتے، مارنے سے پہلے وہ اڑ جاتے ہیں۔ میں بھی مچھر ہی ہوں، بڑے سے بڑا شہ زور بھی مجھے نہیں مار سکتا ہے۔ اپنی توہین نہ کرو۔ میٹ استعمال کیا جائے تو یا کوئل جلائے جائیں تو اس کے دھوئیں سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ تمہاری باتوں میں دلچسپی ہے مگر طنز بھی ہے۔ میں مچھر ہوں مگر دھوئیں سے نہیں بھاگتا، دشمنوں کو دھواں کر دیتا ہوں۔ ویٹر نے آ کر سلام کیا۔ سنگریلا مجھے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے کھانے کا آرڈر دیا، پھر ویٹر سے کہا، ان کا بل میں ہی ادا کروں گا۔ ویٹر چلا گیا۔ میں نے پوچھا، یہ مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، کسی کی مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لیکن مہربانی کے بدلے مہربانی ضرور کرتا ہوں۔ میں قاہرہ کے الحدید ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا جانی دشمن سنگریلا بھی قاہرہ میں ہوگا اور ہوٹل میں اتفاقاً میرے سامنے آ کر میری ہی میز پر بیٹھے گا۔ اس نے پوچھا، تم بزنس مین ہو؟ پاکستان میں ایک مل اونر ہوں، تفریح کی نیت سے نکلا ہوں اور یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ میرا نام فیصل درانی ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں کرائے کا قاتل ہوں، میرا نام سنگریلا ہے، تبت سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے کہا، تم یہ بات کتنی آسانی سے کہہ رہے ہو کہ کرائے کے قاتل ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ قانون کے محافظ کہیں یہ کہتے ہوئے سن لیں گے تو گرفتار کر لیں گے؟ زبانی کہنے پر کوئی گرفتار نہیں کرتا، جب قتل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو گرفتار کریں گے۔ میں اپنے خلاف کبھی کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، لیکن یہ جو خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہو، میری اس بات پر سب ہنسیں گے۔ ایک مچھر ڈینگے مار رہا ہے۔ واقعی تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ایک پھونک میں اڑ جاؤ گے۔ وہ مسکرانے لگا۔ دو ویٹر 4 ٹرے اٹھائے ہوئے آئے، انہیں سنگریلا کے سامنے رکھنے لگے۔ ایک ٹرے میں دمبے کی بنی ہوئی مسالے دار مسلم ران تھی، دوسری ٹرے میں 4 چرگے تھے، چھابے میں گرما گرم روٹیاں اور چوتھی ٹرے میں سلاد، دہی اور چاول کی ایک ڈش تھی۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، میں ہی کیا، آس پاس کی میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ وہ دمبے کی بڑی سی ران کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس کا گوشت دانتوں سے نوچ کر کھا رہا تھا۔ سونیا نے مجھ سے کہا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے میں رہتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے، بچے یہاں محفوظ ہیں اور بڑی توجہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا وہ تفریح کے لیے ادارے سے جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، بے شک ایک ہی جگہ محدود نہیں رہنا چاہیے، میں 2 دن کے بعد قاہرہ پہنچوں گا، تم وہاں چلی آؤ۔ اب سنگریلا کو دیکھ کر عقل کہہ رہی تھی کہ کسی دن یا کسی وقت اپنی سلامتی کے لیے اس سے جنگ ہو سکتی ہے، سونیا آئے گی تو وہ اس کی جان کا بھی دشمن بن سکتا ہے۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر سونیا کے اندر پہنچ کر مخاطب کیا، سونیا میری جان، تم فی الحال قاہرہ نہ آؤ تو بہتر ہوگا، تفریح کے لیے کسی دوسری شہر چلی جاؤ۔ اس نے پوچھا، بات کیا ہے؟ مجھے اپنے پاس آنے سے کیوں منع کر رہے ہو؟ یہ کم وقت سنگریلا یہاں پہنچا ہوا ہے، اس نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا ہے، میرے ہی میز پر سامنے بیٹھا کھانے میں مصروف ہے اور تم میرے اندر رہ کر دیکھ رہے ہو کہ میں بھی طیارے میں سفر کے دوران میں کھانے میں مصروف ہوں۔ یہ طیارہ مجھے قاہرہ پہنچانے والا ہے۔ یہ شیطان عجیب و غریب قسم کا فائٹر ہے، اپنے مقابل آنے والوں کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ کیا ایسا کہہ کر تم سونیا کے ہوش اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میری جان، تم نے بھی بڑے بڑے شہ زوروں کے ہوش اڑائے ہیں، لیکن تم ایک عرصے سے ایکشن میں نہیں ہو، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں صبح و شام ہیلتھ کلب میں باڈی بلڈنگ کے علاوہ یوگا کی مشقیں کرتی رہی ہوں اور اپنے ادارے کے نمبر 1 کہلانے والے فائٹروں سے لڑتی رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم سنگریلا کے مقابلے پر آؤ۔ تم سنگریلا کو سمجھاؤ کہ وہ میرے مقابلے پر نہ آئے۔ ویسے تم میرے طریقہ کار کو سمجھتے ہو، کوئی مقصد حاصل کرنا ہو یا کسی سے مقابلہ کرنا ہو تو میں شارٹ کٹ اختیار کرتی ہوں، وقت ضائع نہیں کرتی، چند منٹوں میں تخت یا تختہ کر دیتی ہوں۔ مگر سونیا، یہ ایسا
ایسا خطرناک اور انوکھا فائٹر ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا فائٹر نہیں ہے مقابلے سے پہلے ہر فائٹر خطرناک اور انوکھے سٹائل والا کہلاتا ہے۔ فرہاد ایک مشورہ دوں؟ خدا تمہارے مشوروں سے بچائے۔ فرماؤ کیا فرماتی ہو؟ تم بوڑھے ہو گئے ہو، بچوں کے دادا بھی بن گئے ہو، اب مجھے نہیں بچوں کو ڈرا کر سلانے والی کہانیاں سنایا کرو۔ میں سمجھ گیا تم ضرور آؤ گی، میرا ایک کام کرو گے۔ اس سے بڑا کام کیا ہوگا کہ تم تشریف لا رہی ہو؟ فرماؤ کیا کروں؟ ثانی سے کہو میرے پاس آئے، ابھی اس سے کہتا ہوں وہ کسی اہم معاملے میں مصروف نہیں ہوگی تو ابھی تمہارے پاس آ جائے گی۔ میں نے ثانی کے پاس آ کر کہا تمہاری ماما تمہیں یاد کر رہی ہیں، اگر مصروف نہیں ہو تو چلی جاؤ۔ ابھی جا رہی ہوں پاپا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا، میرے سامنے سنگریلا بیٹھا کھا رہا تھا۔ میں سونیا کے دماغ میں جا کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ثانی کو کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ عین اس وقت سنگریلا نے مجھ سے کہا تم نے کھانے کے لیے ایک ڈش منگائی، ایک چڑیا بھی تم سے زیادہ کھاتی ہوگی، کم آن میری ڈشوں سے لے کر کچھ کھاؤ۔ میں نے کہا معمولی بھوک تھی، جتنا کھا لیا وہی کافی ہے۔ کیا تم کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہو؟ ہاں، پردیش میں اور کہاں رہ سکتا ہوں، یہاں میرا ایک بنگلہ ہے، میرے ساتھ رہو، ہم دونوں اکیلے ہیں پھر اکیلے نہیں رہیں گے۔ میں نے انجان بن کر پوچھا کیا تم اسی شہر میں رہتے ہو، یہاں تمہارا ذاتی بنگلہ ہے؟ میں جس ملک کے جس شہر میں جاتا ہوں وہاں میری رہائش کے لیے آرام دہ بنگلے کا انتظام کر دیا جاتا ہے، یعنی تمہارے سیکرٹری اور دوسرے ملازم پہلے سے انتظار کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا میں ایک نکر اور بنیان پہن کر گھومتا ہوں، مجھ جیسے آدمی کا سیکرٹری کون بنے گا بھائی؟ کسی کو قتل کرنے کے لیے جو مجھے کرائے پر حاصل کرتا ہے وہی میرے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے انتظامات ہر ملک کے ہر شہر میں کرتا ہے۔ اچھا تو تم یہاں کسی کو قتل کرنے آئے ہو؟ یہاں نہیں، اسے تو کہیں دوسرے ملک میں قتل کرنا تھا مگر وہ میرے ہاتھ آنے سے پہلے ہی بچ نکلا۔ وہ کمبخت ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اس نے دوسرے کو اعلی کار بنا کر مجھے زخمی کر دیا تھا۔ میرے زخم بھرنے تک پتا چلا کہ اسے کسی نے ہلاک کر دیا تھا۔ میں مایوس ہو کر یہاں آیا تو کل کے اخبار میں پڑھا کہ میرا شکار زندہ ہے۔ یہ میری پہلی اور آخری خواہش ہے کہ میں اس خطرناک اور چال باز کو اپنے ان خالی ہاتھوں سے ہلاک کروں۔ کل اس کی زندگی کا پیغام ملا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، خوشی کے مارے کل سے بھوک بڑھ گئی ہے، دیکھو کتنا کھا رہا ہوں۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ تمہارا شکار خطرناک بھی ہے اور چلاک بھی، لیکن مسٹر سنگریلا ہو سکتا ہے وہ شکار اب بھی چلاکی دکھا رہا ہو۔ میں اناڑی نہیں ہوں، اس کی چلاکیوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارے سامنے آنے سے پہلے تمہیں اپنے زندہ رہنے کی خبر سنا کر تمہیں خوشی کے مارے خود کھانے پر مائل کر رہا ہو اور تم اپنی بھوک سے زیادہ اور پیٹ سے زیادہ کھاتے جا رہے ہو؟ وہ لقمہ چباتے چباتے رک کر سوچنے لگا، پھر پریشان ہو کر بولا وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہوں، لیکن وہ چال باز ہے، کسی چالاکی سے میرے اندر موجود ہو سکتا ہے اور مجھے زیادہ سے زیادہ کھلا کر بلکہ کھانے میں زہر ملا کر دھوکے سے ہلاک کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً منہ کے لقمے کو اگل دیا، پھر بولا تم بہت اچھے ہو، تمہاری باتیں سن کر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہوٹل کے ویٹروں کے دماغوں پر قبضہ جما کر رکھتا ہے اور مجھے زہر دے سکتا ہے۔ وہ ٹیشو پیپر سے دونوں ہاتھ صاف کرنے لگا، پھر ایسے چونک کر خلا میں تکنے لگا جیسے اپنے دماغ میں کسی کی بات سن رہا ہو۔ میں نے پوچھا مسٹر سنگریلا کیا بات ہے؟ وہ بولا میں جسے شکار کرنے والا ہوں اس کی وائف میرے دماغ میں بول رہی ہے، تم ذرا خاموش رہو، مجھے مخاطب نہ کرو۔ میں فوراً اس کے دماغ میں پہنچ گیا، وہ سوچ کے ذریعے پوچھ رہا تھا تم فرہاد کی وائف سونیا نہیں ہو سکتی؟ مجھے پتا ہے کہ سونیا ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے۔ دوسری طرف سے ثانی نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں سونیا ہوں؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ سونیا ایک فلائٹ کے ذریعے آج رات کے 11 بجے قاہرہ پہنچ رہی ہے۔ میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں تلاش کر کے سونیا کو بتایا ہے، اب وہ یہاں پہنچنے والی ہے۔ فرہاد کو آنا چاہیے تھا مگر سونیا آ رہی ہے۔ کیا
فرحاد نے خود چوڑیاں پہن لی ہیں؟ نہیں، تمہارا ذائچہ جنم کنڈلی دیکھا گیا ہے، تمہارے مقدر میں لکھا ہے کہ تمہارے جیسا ناقابل شکست انوکھا فائٹر کسی عورت کے ہاتھوں مرے گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اچھا، تو میرا ذائچہ شوہر سے پہلے بیوی کو دیا گیا ہے کہ مرنے کے لیے لا رہا ہے؟ پھر گھڑی دیکھ کر بولا، ابھی تو 8 بجے ہیں، وہ 3 گھنٹے بعد ایئرپورٹ پہنچے گی، میں یہاں سے ایئرپورٹ پہنچوں گا، تم بابا صاحب کے ادارے میں جا کر کہہ دو کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیں۔ لیکن تم سونیا کو کیسے پہچانو گے؟ وہ اصل چہرے کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ بڑی مکاری سے آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے تمہیں موت کے منہ میں پہنچائے گی۔ سنا ہے وہ اس عمر میں بھی جوان، صحت مند اور خوبصورت ہے۔ اس طیارے میں ایسی 2-4 عورتیں ہی ہوں گی، میں اسے پہچان لوں گا۔ تمہیں پتا ہے کہ کل سے قاہرہ کے اسٹیڈیم میں ریسلنگ ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے، وہاں مردوں کے علاوہ لیڈیز ریسلرز بھی لڑیں گی، اس لیے اس فلائٹ سے 11 جوان، صحت مند اور اسمارٹ عورتیں ریسلنگ رنگ میں لڑنے کے لیے آ رہی ہیں۔ کیا ان 11 عورتوں میں سے انہیں پہچان سکو گے؟ کوشش کروں گا، اب تم میرے دماغ سے جاؤ، مجھے سوچنے کا موقع دو، اس مکار عورت کو کیسے پہچانوں گا؟